بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نقیر فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله مولانا العظيم۔ آیت نمبر 47 سے آج ہم آیات بینات کا ترجمہ کریں گے۔ پہلی آیت طیبہ جو ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ پیغام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں اپنے رب کا حکم مانو۔ کل ہم نے آخری حصے میں سے تلاوت کیا، کیونکہ اگلے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو پھر ہم نے آج اس کا ترجمہ دوبارہ کر رہے ہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم، لوگوں اپنے رب کا حکم مان لو۔ استجیبوا، مان لو حکم اپنے رب کا، بات مان لو اپنے اللہ کی۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، جس کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ اس روز، وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہاری طرف کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا جو تمہیں بچا لے اللہ کی گرفت سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے تمہیں معافی لے دے، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ الا ما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا، لیکن وہ شفاعت بھی کافروں کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کے منکروں کے لیے نہیں ہوگی، ایمانداروں کے لیے ہوگی جن کے اعمال میں کمی بیشی رہ گئی ہوگی، ان کا ایمان متحقق ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ سرکار نے فرمایا شفاعتی للکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، جن سے غلطیاں سرزد ہو گئیں، گناہ سرزد ہو گئے، لیکن لفظ آیا ہے امتی، حضور امتیوں کی شفاعت کریں گے، تو پہلے امتی تو بننا پڑے گا نا، ایمان تو لانا پڑے گا، اور ایمان بھی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، پھر اس پہ غیر متزلزل پختگی ہو، ثابت قدمی ہو، اس پہ انسان رہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی ہے، گناہوں کی گرفت آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سفارش سے، شفاعت سے اس دن ان غلطیوں سے درگزر فرما لے گا۔ سرکار شفاعت فرمائیں گے، لیکن کن کی؟ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، منکر رہے، کافر رہے۔ اللہ فرماتا ہے آج ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد کہ اے میرے حبیب، آپ یہ پیغام میرے بندوں کو سنا دیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، اب اللہ کریم اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ پھر بھی روگردانی اختیار کریں، اتنا کچھ سن کے بھی نہ مانیں، نہ سمجھیں اور تیری طرف نہ آنا چاہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ اب آپ غمگین نہ ہوں کہ یہ نہیں مان رہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی فرما دی، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ کے ذمہ کیا تھا؟ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو صرف بات پہنچانا فرض تھا، ہم نے آپ کی ڈیوٹی تو ابلاغ کی لگائی تھی، بات پہنچانے کی، آپ نے وہ بات پہنچا دی، آپ نے اپنی بات پوری فرما دی۔ اب یہ نہیں مانتے اور اگر پھر بھی روگردانی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے حبیب تو نہ پریشان ہوا کر، یہ تسلیاں ہیں، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دی ہیں، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول کے ساتھ ہے
کہ رب کریم اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ میرے حبیب کے دل پہ بوجھ آئے، اور سرکار کا دل بوجھل ہو جاتا تھا جب وہ حقیقت سن کر بھی نہیں مانتے تھے۔ تو رب نے فرمایا اب ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے نا، میں ان کو دیکھ لوں گا کہ تیری بات سن کے انہوں نے نہیں مانی، تیری بات سن کے یہ قابل نہیں ہوئے اور انہیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ بات سچی ہے، تو پھر اب تو درمیان سے ہٹ جا، اب میرا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ جو میرے حبیب کی نہ مانے میں قطعاً قبول نہیں کروں گا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، کہا یہ انسان کی کمزوری ہے اے میرے حبیب، جب ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے کسی رحمت کا، جب ہم اس پہ کرم فرماتے ہیں، جب ہم اسے عنایات کرتے ہیں اس بندے پر، فَرِحَ بِهَا، تو خوش ہو جاتا ہے، خوشیاں کرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، آتی بھی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اسی خدا کے ساتھ پھر ناشکری کرنے لگتا ہے، طرح طرح کے جملے کہتا ہے، منہ بنا لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اسے خیال نہیں رہتا کہ انعام بھی تو اللہ نے کیے ہوئے تھے، آج اگر تکلیف آئی ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے ہے، وہ بجائے اس کے کہ تکلیف میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا، وہ مایوس ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں زبان سے نکلنے لگتی ہیں۔ فرمایا جب ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچانے لگتا ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔